کے پاس ایک اور ویڈیو کے ساتھ یہ والی ویڈیو ذرا لمبی ہوگی، سوری، لیکن بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت ساری ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے ہی وارننگ دے دوں کہ یہ ذرا لمبی ویڈیو ہوگی، کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ قرآن۔ یہ میرا قرآن ہے۔ بچپن سے، جب سے میں چھوٹا تھا، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، اور آئی تھنک سب کانٹیننٹ میں یہ ویری کامن چیز ہے، بچوں کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس خدا کی دیوی، اللہ کی دیوی وہ کتاب ہے جو دوسری کسی کتاب کی طرح نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے پاس صرف ایک قرآن ہے، بس۔ ساروں کے پاس سیم قرآن ہے، بالکل جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، جو لفظ عربی کے جو ادھر لکھے ہوئے، یو نو، لیٹر بائی لیٹر، حروف بائی حروف، جملے بائی جملے، بالکل یہی چیز پوری دنیا میں سب کے پاس سیم ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہر بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اور یہ ہر بچے کو، ہر مسلمان بچے کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے، اور اس چیز میں فخر کیا جاتا ہے کہ دیکھو باقی کتابیں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، بائبل دیکھو، بائبل کرپٹ ہو چکی ہے، کنگ جیمز ورژن ہے، NIV ورژن ہے، پرانا ورژن گریک کا، یہ وہ، تو بہت سارے اس کے ورژنز ہیں، کرپٹ ہو چکی ہے، لوگوں نے اس میں ایڈ کیا ہے، سبٹریکٹ کی ہے چیزیں، دوسری کتابیں بھی دیکھو تو لوگوں نے لکھی ہے، لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جو اللہ کے پاس اس کے ٹیبلٹس پہ، جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ میں، جس طرح ہمارے ہاتھ میں ویسے کی ویسے ہی اس جگہ لکھی ہوئی ہے، اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سنایا، اور جبرائیل نے وہ لے کے حضور کو سنایا، اور حضور نے اسی طرح اپنے صحابیوں کو سنایا جنہوں نے اس کو سنا، یاد کیا زبانی اور لکھا۔ تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے شروع سے کہ یہ سٹوری ہے قرآن کی۔ اب میں بھی یہی سٹوری سمجھتا تھا۔ ایک اور بیچ میں حدیثیں ہیں کہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس کی، اس کے بارے میں کور کرتے ہیں، لیکن مین بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا، یہ سٹوری جو ہے یہ جھوٹ ہے، اور آج اسی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا واقعی ایک ہی قرآن ہے سب مسلمانوں کے پاس، اور کیا واقعی وہ قرآن جو شروع سے حضور نے دیا اپنے صحابہ کو ویسے کا ویسے ہی ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے یا نہیں۔ تو اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں انفارمیشن ملے گا، اور کوئی کوشچن ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کامنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انفارمیشن دیکھتے ہیں۔ نا سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ جو میں انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کہاں سے ملی، صحیح بھی انفارمیشن ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے کوئی کریڈیبل سورس ہے یا نہیں۔ تو یہ والی جو چیز جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ میں نے 2 سورسز سے لی ہے۔ پہلی سورس وہ یہ ہے، یہ آپ کو تصویر ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک بک ہے جو اس کے رائٹر ہیں شادی ناصر، اس نے لکھی ہے، اس کا نام ہے دا ٹرانسمیشن آف دا ویریئنٹ ریڈنگز آف قرآن، اور یہ بک میں سے زیادہ تر جو انفارمیشن جو آپ سے ابھی شیئر کی جائے گی یہ اس بک سے لی گئی ہے، تو آپ یہ بک کو خرید سکتے ہیں اور اس میں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن۔ شادی ناصر کون ہے، ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے بیسکلی، ان کا فل نام ہے شادی حکمت ناصر، یہ لیبنیز وہ ہیں، ایکیڈیمک ہیں، انہوں نے یونیورسٹی آف بیروت سے گریجویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد PhD کی ہے ہارورڈ سے، اور اس وقت وہ ہارورڈ کے ہی پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اندر، تو کافی ایکیڈیمکلی ساؤنڈ ہے، انہوں نے یہ بک لکھی ہے، اس کو اپڈیٹ بھی کیا ہے، تو آپ ان کی کریڈیبلٹی اور یہ وہ چیک کر سکتے ہیں، اور یہ لنگوسٹک ہیں، اور یہ آئی مین بہت لائک رسپیکٹڈ ایکیڈیمک ہے اس فیلڈ کے اندر، خاص اس قرآن کی ہسٹری کے بارے میں ان کے پاس کافی نالج ہے، تو یہ ان کی بک سے زیادہ تر انفارمیشن ہے۔
जो सेकंड सोर्स है मेरी इंफॉर्मेशन का, वो बेसिकली एक क्रिश्चियन है जिन्होंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेके प्रेजेंटेशन बनाई है, और उन्होंने काफ़ी सारी स्लाइड्स और ये वो बनाया था। तो मैंने जब उनकी प्रेजेंटेशन देखी तो आई वाज लाइक वेरी वाओ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन में। तो मैंने उनको ईमेल भेजा कि आपकी स्लाइड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ शो करने के लिए। तो उन्होंने ईमेल करके बोला कि येस यू हैव परमिशन, आप वो स्लाइड शेयर कर सकते हैं। तो जो स्लाइड्स मैं दिखाऊंगा वो उनकी उन वो जो है क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाई है। तो उनके चीज़ से मैंने स्लाइड कॉपी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरी दोबारा से स्लाइड बनाने का तुक नहीं बनता। तो ये दो सोर्सेज हैं। तो बेसिकली यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आती है। अब शुरू करते हैं, सबसे पहली स्लाइड देखें और फिर तबसरा करते हैं उसके बारे में, ठीक है। स्लाइड सारी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ट्रांसलेशन कर दूंगा, और जो जो लिखा है मैं उसको उर्दू में बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन स्लाइड क्योंकि क्रिश्चियन एवेंजेलिकल बंदे की है, तो इसलिए उसने इंग्लिश में लिखी हुई है ये प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, पहला स्लाइड है व्हाट मुसलमान कुरान के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी स्लाइड पे करता हूँ। बेसिकली मुसलमान कुरान के बारे में क्या कहते हैं कि कुरान तख्लीक नहीं है, और पहले से मौजूद था अल्लाह के लौह महफूज पे। और क्या कहते हैं कि ये हज़रत मोहम्मद को भेजा गया। ये बुखारी की रेफरेंस भी देख लें, साथ साथ लिखी हुई है। कुरान उस्मान ने 652 एडी में मुकम्मल कर दिया था। ये बुखारी की रेफरेंस है। और फिर उस वक्त से अभी तक 1400 साल हो गए हैं, बिल्कुल बदला नहीं है। सूरत 10:15 एंड 18:27, और एंड में लिखा है सूरत 15:9 में कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली हुई है, ठीक है ना। तो ये अब ये सब मुसलमान इस चीज़ पे एग्री करते हैं ना। अब उसकी प्रिजर्वेशन कहते हैं कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने की है। तो उसका क्या मतलब है? तो ये हलाली एंड खान ट्रांसलेशन के मुताबिक ये सूरत है 10:15, उसमें है and when our clear verses are recited unto them, those who hope not for their meeting, bring us a Quran other than this, O Muhammad, it is for you. हाँ, ये देखें, गौर से देखें, ये लिखा हुआ है, it is not फॉर मी टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू माई ओन अकॉर्ड। तो ये हजूर कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं कुरान को बदल दूं। तो इसका कहने का मतलब है कि कुरान बदल नहीं सकता, इंसान नहीं बदल सकता उसको इंसान, क्योंकि हजूर खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह कह रहा है से मोहम्मद कि ये कुरान मैं खुद नहीं बदल सकता, जैसे आया है वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। और आई ओनली फॉलो फॉर दैट विच इज़ रिवील्ड अनटू मी। तो हजूर कह रहे हैं कि ये कुरान बदल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता, और मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे पास आया है, ठीक है। और फिर दूसरे इस पे भी लिखा हुआ है सूरह 18:27 में लिखा हुआ है नन कैन चेंज हिज वर्ड, कि कोई भी कुरान के लफ्ज़ बदल नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये कुरान खुद कहता है कि भाई कुरान की चीज़ें कोई भी नहीं बदल सकता। और फाइनली सूरह 15:9 के अंदर लिखा हुआ है वी विल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। हम अल्लाह वादा करता है कि इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करेगा। तो ये इधर लिखा हुआ है इस सूरत के अंदर। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आपको मैंने दिखानी थी कि कुरान क्यों नहीं बदल सकता, और ये किस तरह का दावा है कि अल्लाह इस कुरान को हमेशा हमेशा के लिए हिफाजत करेगा इस कुरान की। अब इस हिफाजत के बारे में लोगों ने क्या कहा है। अब्दुल्ला यूसुफ अली एक कुरान के वो हैं, ट्रांसलेशन उन्होंने लिखी है इंग्लिश में, और बहुत बहुत से लोग यूसुफ अली की ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नॉट अ सिंगल लेटर हैज़ चेंज। कुरान का एक भी लेटर नहीं बदला जब से लिखा हुआ है। तो ये उनकी अपनी ना कोट है। तो ये यूसुफ अली ने कुरान के बारे में ये बोला हुआ है। द अरबिक टेक्स्ट वी हैव टुडे इज़ आइडेंटिकल टू द टेक्स्ट एज इट वाज। हमारे पास जो अरबिक टेक्स्ट है वो वही है जो हजूर के ऊपर नाजिल हुआ था, नॉट, और एक लफ्ज़ और एक लेटर तक नहीं बदला, करप्शन हुआ उस लेटर पे ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज। तो ये यूसुफ अली ने कुरान के बारे में ये कहा है। शबीर अली ये भी एक स्कॉलर हैं कुरान के बारे में, उन्होंने कहा है
کہ 1300 साल से वी कैन कंपेयर, 1300 साल पुराना कुरान ले आओ और अभी का कुरान ले आओ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा है। और शबीर अली ने एक और जगह पे ये कहा है कि ये पिछले 1400 साल से हमारे पास ये कुरान पढ़े हुए हैं और किसी ने भी आपस में ये इशू खड़ा नहीं किया कि कुरान के टेक्स्ट अलग हैं या उसके लफ्ज़ अलग हैं। तो ये कोई मसला नहीं है। we find no differences from that copy to what we have now, कि पुरानी से पुराना 1400 साल पुराना कुरान ले आओ और अभी का कुरान ले आओ, उन दोनों के बीच में हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये शबीर अली ने कहा है। डॉक्टर यासिर कादी, ये इनको तो हम लोग सब जानते हैं, होल्स इन द नैरेटिव। तो इन्होंने कहा है नॉट ए वर्ड नॉट ए लेटर हैज़ चेंज्ड, कि ना तो कोई लफ्ज़ और ना तो कोई हरकत, वर्ड और लेटर, वर्ड पूरे लफ्ज़ को कहेंगे, लेटर कहेंगे अलिफ बा ता सा, तो दोनों में से कोई भी चीज़ बदली नहीं है। उनके ये कोट्स नीचे लिखे हुए हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस चीज़ के बारे में कि कुरान जो हमारे पास है वो ज़र्रा भर भी नहीं बदला पिछले 1400 साल से, और जिस तरह था हजूर के ज़माने में उसी की तरह हमारे पास वर्ड टू वर्ड, लेटर बाय लेटर प्रिजर्व हुआ है। और मैं इस चीज़ पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दावा बहुत डंके की चोट पे किया जाता है कि भाई एक लफ्ज़ नहीं बदला कुरान के अंदर। तो ये हज़रत उस्मान के ज़माने से 1652 से लेके अभी तक वैसे क्या वैसे ही है कुरान, जैसे हम उधर था उस वक्त था हज़रत उस्मान के ज़माने में, और उसकी हिस्ट्री भी हम लोग अभी देखते हैं क्या होता है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी इंसान ने उसके अंदर कोई चेंज नहीं डाली, जैसा है वैसा गिवन। मेरी शक्ल क्यों नज़र आ रही है, शक्ल हटा देता हूँ, ओके, डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ठीक है ना। तो ये चक्कर है। और ये सारे स्कॉलर जो जितने भी आलिम हैं वो हमें यही बताते हैं, ठीक है। अब ये देखें, पुराने से पुराना जो कुरान हमारे पास पड़े हुए हैं, जो 3-4 कॉपीज़ हैं, उनकी मैंने तस्वीर इधर रखी हुई है। रस्म उसको कहते हैं जो लिखी हुई चीज़ है, जैसे कि जो ये आपके सामने जो समरकंद का मैन्यूस्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे सना यमन का जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, उसकी तस्वीर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे पुराने कुरान की एग्जाम्पल है। और इसमें अगर आप गौर से देखें, ना तो ज़बर, ज़ेर, पेश, नुक्ते कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेटर्स हैं। तो उस ज़माने में लेटर्स है ये, वो बाद में आई मीन डॉट्स और ज़बर और ज़ेर पेश बाद में डाले गए थे, उसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर, रस्म इसको कहते हैं, लिखी हुई जो चीज़ है उसको रस्म कहते हैं। अब ये देखें, ये टॉप काफ़ी का जो है कुरान टर्की के अंदर, वो भी इधर दिखाया हुआ है, और यहाँ दिखाया हुआ है समरकंद का कुरान उज़्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास पुराने से पुराने कुरान, ये उस्मानी कुरान की कॉपियां हैं। उस्मानी कुरान नहीं है लेकिन उनकी कॉपियां हैं, या तो उनकी कॉपी की कॉपियां हैं, लेकिन बेसिकली ये सबसे पुराने कुरान हमारे पास पाए जाते हैं। और अब लास्ट के अंदर ऑफ कोर्स लंदन में जो है माली कुरान, उसकी ये है तस्वीर, और पेरिस फ्रांस में पेट्रोपोलिटनस कुरान है, उसकी ये कॉपी पड़ी हुई है। तो ये आपके सामने है। अल हुसैनी कुरान है कायरो के अंदर, इजिप्ट के अंदर, वो ये रहा। और सना यमन के अंदर जो कुरान है उसकी ये तस्वीर है। अच्छा, कुरान के अंदर सिर्फ ये वाले जो सर्कल हुए हुए हैं, ये वो वाले लफ्ज़ हैं जो इंडिपेंडेंट है। बाकी जितने भी हैं उन पे नुक्ता और ऊपर या नीचे डालने की वजह से उनके लफ्ज़ों की तलफ़ुज़ बदल जाता है। तो ये सिर्फ अलिफ, ये देखिए, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन नुक्तों की वजह से इनके लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ बदल जाता है, ठीक है ना। तो 22 लेटर्स हैं जो जिसके ऊपर डॉट्स डालने से देखें, तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फा, काफ, ये सारे जो हैं सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, जिनको भी अरबी आती है या उर्दू आती है वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि देखें
را اور زا ایک ہی جیسے ہیں، لیکن صرف نقطے سے اس کا لفظ کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ اور اگر یہ ایسے دیکھا جائے تو دیکھیں یہ جتنے بھی قرآن میں نے آپ کو دکھایا اس میں کوئی بھی نقطے نہیں ہیں، تو جو جیسے یہ ہے، یہ کیسے، یہ فا بھی ہو سکتا ہے، کاف بھی ہو سکتا ہے، اس زمانے میں نہیں لکھا جاتا تھا، بعد میں لکھا، یہ سارے نقطے بعد میں قرآن میں ایڈ کیے، تو یہ تو بات ہی اس پہ ہو جاتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ اس میں قرآن میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی اور بعد میں لوگوں نے اس میں نقطے ڈال دیے اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے، تو چلیں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں نا، صرف 6 لیٹرز ہیں جو یونیک ہیں، باقی سب ایک دوسرے سے مکس ہو سکتے ہیں نقطوں کے بغیر۔ آپ دیکھیں ایک لفظ ہے یہ، اس کے اوپر اگر آپ نقطے ڈالیں، کہاں کہاں نقطے ڈال رہے ہیں، اس سے 19 لفظ بن سکتے ہیں۔ بیت، یہ دیکھیں، ٹیڈ اوور، اور وہ جتنے بھی 19 لفظ ہیں سب کے مطلب الگ الگ ہیں، تو جیسے ہی نقطے ڈالیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا، یو نو، we repent, he repents, she repents, I repent, you destroy, we destroy, she spreads۔ تو نقطوں کی وجہ سے لفظوں کے معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یو نو، اور اسی لیے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنے ضروری ہوتے ہیں یہ نقطے اور زبر اور اب ان 3 نقطوں کے علاوہ واولز بھی 8 سینچری میں ایڈ کیا گیا تھا، داما، کسرہ اور فتح۔ داما جو ہے او کی آواز ہے، کسرہ جو ہے ای ہے، ای کی آواز ہے جو نیچے آتا ہے، اور فتح جو آ کی آواز ہے۔ تو ان 3 نقطے اور یہ 5 نقطے بیسکلی اور 3 واول سے بہت سارے لفظ عربی کے بن جاتے ہیں، اسی لیے۔ اور یہ ساری نقطے اور زبر زیر اور یہ سب 8ویں صدی کے اندر 8 سینچری میں ڈالے گئے تھے پڑھنے کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ڈاٹس اور زبر زیر پیش کا، اور زبر زیر پیش اور واولز یہ عبد الملک نے ڈالا تھا 692 میں، تو حضور کی وفات کے بعد 692 میں عبد الملک کے مطابق، ہسٹری کے مطابق عبد الملک نے یہ سارے زبر زیر پیش ایڈ کیا تھا قرآن کے اندر۔ اب مزے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، مزے کی بات یہ ہے، اب چلتے ہیں ہم لوگ قرآن کی سب سے پہلی ہسٹری کے بارے میں۔ تو یہ جو نیکسٹ سلائیڈ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور کافی ڈیٹیل میں ہے، تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کی سٹارٹ کا، اور یہ ساری انفارمیشن اسلامک سورسز سے لی گئی ہے، تو چلیں چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور کی وفات جو ہے نا 632 میں ہوئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 632 میں حضور کی وفات ہوئی۔ تو حضور کی وفات سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل سے بولا کہ دیکھو میرے جو لوگ ہیں وہ قریشی، کیونکہ حضور قریشی عربک بولتے تھے، مکہ اور مدینہ کے ایریا میں، حجاز کے ایریا میں قریشی ڈائلیکٹ بولا جاتا تھا۔ تو روایت کے مطابق، حدیث کے مطابق حضور نے حضرت جبرائیل سے بولا کہ میرے جو لوگ ہیں وہ اور بھی دوسرے ڈائلیکٹ بولتے ہیں، تو مجھے ان کے ڈائلیکٹ کے لیے بھی آسانی کے لیے عربی دوسرے ڈائلیکٹ میں بھی قرآن سکھاؤ۔ تو حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل نے ان کو قریش کے علاوہ 6 اور ڈائلیکٹ، جس کو کہتے ہیں قرات، 6 اور قرات کے اندر، 6 اور حروف کے اندر قرآن سکھایا۔ اب کیا حروف کیا ہے، قرات کیا ہے، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کے اندر ہم لوگ نہیں جا رہے، اس چیز کے بارے میں 40 اپینینز ہیں، ڈفرینٹ اپینینز ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل والی بات ہے تو اس والے پریزنٹیشن میں نہیں کروں گا، لیکن بیسکلی میری شکل کیوں نظر بار بار یہ کور ہو رہا ہے، اوکے۔ تو بیسکلی حضور کی وفات سے پہلے تو سمجھیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور کو تو صرف قریشی ڈائلیکٹ آتا ہوگا کیونکہ وہ حجاز کے ایریا سے ہیں، ان کو کیسے پتہ ہے کہ ان کو کیسے یہ باقی کے ڈائلیکٹ جبرائیل نے یاد کرائے، تو اس کا مطلب کہ قریش کے ساتھ ساتھ ان کو کوفہ اور ادھر ادھر کے ڈائلیکٹ بھی یاد کرائے، تو چلو مان لیتے ہیں کہ کرا دیا۔ تو حضور کی وفات کے بعد وقت سمجھ لو ایک قریش اور 6 اور ڈائلیکٹ پہ سمجھ لو 7 قرآن
7 किरात उस वक़्त मौजूद थी मक्का के एरिया में। तो ठीक है ना? अब क्या होता है 7 किरात होने की वजह से मसला क्या पड़ता है कि जंग यमामा होती है। जंग यमामा के अंदर काफ़ी सारे जो हाफ़िज़ हैं वो मारे जाते हैं। अब ये वाली जो कुरान की आयतें और ये सब हाफिज़ों ने याद की थी, और जैसी जंग यमामा में बहुत सारे हाफिज़ मारे जाते हैं तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि कहीं ये ना हो कि और हाफिज़ मारे जाएं तो पूरा कुरान ना ज़ाया हो जाए। तो फिर उस वक्त हज़रत अबू बकर खलीफा थे, उस वक्त जैद इब्न ताबी को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि ऐसा करो, तुम जितना भी अभी कुरान अभी तक तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम जाके कलेक्ट करो और उसे जमा करके एक बुक की सूरत में एक मसहफ़ बनाओ जिसमें सारी कुरान को जमा कर लो और एक बुक हो जाए। कहीं ये ना हो कि और हाफिज़ मारे जाएं तो कुरान हमसे लॉस ना हो जाए। तो जैद इब्न ताबी ने क्या किया, सारे जगह जगह जहाँ से भी कुरान के पर्चे ये वो पेपर लोगों को जितना ज़बानी आती सबको मिला के उन्होंने ना एक कुरान बनाया हज़रत अबू बकर के ज़माने में, और उसको एक किताब की सूरत में। तो ये पहला कुरान है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो वाला कुरान लेके उन्होंने क्या किया कि हफ्सा जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी उनको दिया, और वो कुरान हफ्सा के पास 20 साल तक रहा। कहते हैं कि उनके बिस्तर के नीचे पड़ा रहा 20 साल तक। तो ये हिस्ट्री है सबसे पहले कुरान की। अब आगे चलते हैं थोड़े अरसे जब क्या कहते हैं 20 साल के बाद क्या हुआ, जब हज़रत उस्मान खलीफा थे। हज़रत उस्मान के ज़माने में क्या हुआ कि एक जंग हो रही थी अज़रबैजान में। तो अज़रबैजान में जो लोग लड़ रहे थे वो मक्का मदीना से भी थे और इराक और इस तरह के इलाके से भी आए हुए थे। तो सब लोग मिल के लड़ रहे थे। लेकिन जब नमाज का टाइम होता था और या तलावत करने का टाइम होता था तो वो लोग अपनी किरात में तलावत कर रहे होते थे, और ये जो मक्का मदीना से मुसलमान गए थे लड़ने के लिए अज़रबैजान, वो अपनी किरात में तलावत कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वो लोग उनको कसूरवार कहने लगे कि तुम गलत कुरान पढ़ रहे हो, और वो लोग उनको कहने लगे तुम लोग गलत कुरान पढ़ रहे हो। तो इतना प्रॉब्लम हदीस के मुताबिक या आई मीन रवायत के मुताबिक इतना प्रॉब्लम हो गया था कि वो आपस में लड़ने लग गए थे कि भाई सही कुरान कौन पढ़ रहा है। तो ये देख के हुदैफा जो उस जंग में था वो वापस आया हज़रत उस्मान के पास, और उसने बोला कि देखें ये बड़ा मसला खड़ा हो रहा है, लोग आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें एक कुरान स्टैंडर्ड बना दें, वरना ये ना हो कि जूस और क्रिश्चियन की तरह जैसे उनकी बहुत सारी किताबें हैं उसी की तरह हमारे साथ ये मसला ना हो जाए कि हर बंदा अपने अपना कुरान पढ़ रहा है अलग अलग तरीके से। तो आप एक स्टैंडर्ड कुरान बना दें। तो ये हज़रत उस्मान को उसने सजेशन दिया, तो हज़रत उस्मान जो खलीफा थे उन्होंने अग्री किया कि हाँ चलो ठीक है ये अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने दोबारा से जैद इब्न ताबित को बुलाया और बोला कि देखो मेरी तलफ़ुज़ अरबी नाम के अच्छे नहीं है तो सॉरी, मुझे पता है कि मैं इनके नाम सही तरह से नहीं बोल रहा, लेकिन रफली तरीके से जितना मुझे याद है मैं उनके नाम बता रहा हूँ। तो उसको बुला के बोला कि दोबारा से कुरान जमा करो। तो उसने क्या किया फिर, बोला कि भाई वो पुराना वाला कुरान कहाँ है, वो बोला वो हफ्सा के पास है, अबू बकर की बेटी के पास। तो फिर वो वाला कुरान दोबारा बुलाया गया, तो और फिर दोबारा से सेकंड टाइम जैद इब्न ताबी को बोला कि दोबारा से जमा करो सारा कुरान जितना भी है कुरैशी, और एक ही डायलेक्ट में लिखो कुरान। तो जैद इब्न ताबिद ने सारा कुरान जितना पहले से था और जितना और उसको मिल सका सबको जमा करके सेकंड दफ़ा कुरान बनाया, लेकिन इस दफ़ा कंप्लीटली कुरैशी डायलेक्ट में लिखा। ठीक है, कुरैशी डायलेक्ट में लिख के हज़रत उस्मान को दिया ना। उस्मान ने जो खलीफा थे उन्होंने ये कुरान लिया और बोला कि अब ये कुरैशी डायलेक्ट हमारा ऑफिशियल डायलेक्ट है, और ये हुक्म देने के साथ साथ उसने दूसरा हुक्म ये दिया कि इसके अलावा जितने भी डायलेक्ट हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी कुरैशी डायलेक्ट के अलावा जितने डायलेक्ट थे जो हजूर को दिए गए थे, 6 और डायलेक्ट, तो उस्मान ने फैसला किया कि वो सारे डायलेक्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ कुरैशी डायलेक्ट रहेगा। ये भी अजीब बात है कि हजूर
کہ ان کو جو ڈائلیکٹ جبرائیل نے دی ہے وہ عثمان نے فیصلہ کر دیا کہ تباہ کر دیے جائیں گے. تو اس نے حکم دیا پورے مکہ مدینہ میں جہاں بھی یہ ڈائلیکٹ جہاں بھی کوئی بھی قرآن کے پیپر ویپر یا جس چیزوں پہ بھی قرآن لکھا ہے وہ سارا ڈسٹروائے کر دیا جائے اور جلا دیے جائیں اور ڈسٹروائے کر دیا جائے. تو اس کا یہ تھا کہ اس نے دوبارہ سے ایک قرآن کر دیا قریشی ڈائلیکٹ میں. ٹھیک ہے. اور وہ تو مکہ مدینہ میں تو اس نے اور اس قرآن کی 5 کاپیاں کر کے اس نے 5 جگہوں پہ بھیجا قرآن کہ بھائی جہاں جہاں, اور اس کے ساتھ یہ حکم بھیجا کہ جہاں بھی یہ نیا قرآن قریشی ڈائلیکٹ کا قرآن پہنچے گا اس جگہ کیا کہتے ہیں اس جگہ جو ہے نا ادھر کے جتنے بھی قرآن ہیں ان کو جلا دیا جائے اور صرف یہ والا آفیشیل قرآن استعمال کیا جائے. تو یہ دیکھیں یہ 5 کاپیز اس نے بنائی اور 5 سٹیز میں گئی. کون کون سی سٹی؟ یہ ہے مکہ، مدینہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے بصرہ، اور یہ ہے کوفہ، اور یہ ہے دماسکس. ٹھیک ہے نا. تو یہ جگہوں پہ ایک 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 قرآن بھیجا عثمانی قرآن جسے کہتے ہیں, اور بولا کہ جیسے یہ قرآن ادھر پہنچے گا تو اس جگہ کے سارے قرآن جلا دیے جائیں اور ڈسٹروائے کر دیے جائیں. تو یہ ہو گیا تھا. اب دوبارہ پہلے 7 قرآن تھے ڈائلیکٹ کے حضور کے زمانے میں, پھر ایک قرآن ہوا, اور اب وہ والا قریشی قرآن سارے ان ڈائلیکٹ کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن پرابلم یہ ہے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اب آپ دیکھیں ڈماسکس جو ہے یہ جو اوپر ہے ادھر ابی ابن کعب کا قرآن پاپولر ہو گیا, جبکہ جلانے کا حکم دیا تھا باقی سارے قرآنوں کا, لیکن پھر بھی عبید ابن کعب کا جو قرآن تھا وہ زیادہ ادھر پاپولر تھا. اس میں 116 صورتیں تھیں, جبکہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں 114 صورتیں ہیں, لیکن عبید ابن کعب کے قرآن میں 116 صورتیں تھیں. پھر کوفہ کے اندر جو ہے نا ابن مسعود کا قرآن زیادہ پاپولر تھا, اس میں 111 صورتیں تھیں. اور کیا کہتے ہیں بصرہ کے اندر جو ہے ابن موسیٰ کا قرآن پاپولر تھا, اس میں 114 صورتیں تھی جو حجاز کے قرآن میں. تو یہ دیکھیں تھوڑے ہی عرصے میں الگ الگ جگہوں پہ ڈفرینٹ قرآن شروع ہو گئے تھے, جبکہ قریشی قرآن ان کو بھیجا گیا تھا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے قرآن کی کینونائزیشن جسے کہتے ہیں, قرآن کے بنانے کی, بہت انٹرسٹنگ. تو چلیں ادھر تک تو پہنچ گئے ہم لوگ. تھوڑے ہی عرصے میں عثمانی, ہمارے پاس کوئی عثمانی قرآن بھی نہیں موجود, وہ جتنے بھی عثمانی قرآن تھے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی بھی نہیں اویلیبل. ان کی کاپیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, اوریجنل عثمانی قرآن کوئی بھی نہیں ہے کاربن ڈیٹنگ کے مطابق. یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. اب جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ عثمانی قرآن کس طرح بھیجے گئے تھے ڈفرینٹ جگہ پہ. اب قرات کے اوپر آتے ہیں کہ وہ جو قرات ہیں الگ الگ قرآن کی وہ کیسے ہوئی تھی, اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا یہ ٹائم لائن پہ. اچھا, تو یہ جو ٹائم لائن ہے اس کے اوپر اس میں کافی ساری انفارمیشن ہے. اس پہ غور کرنے سے پہلے ایک دفعہ سمری کر لیتے ہیں جتنا ابھی تک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, اس کے بارے میں ایک سمری کر لیتے ہیں that way اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے. تو ابھی تک ہمیں کتنا پتہ ہے, محمد کے زمانے میں محمد نے جبرائیل سے بولا کہ مجھے الگ حروف الگ ڈائلیکٹ میں قرآن چاہیے کیونکہ میرے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو جبرائیل نے محمد کو قریشی ڈائلیکٹ کے علاوہ 6 اور ڈائلیکٹ کے اندر حروف جسے کہتے ہیں 6 اور حروف میں قرآن سکھایا. وہ محمد نے اپنے صحابیوں کو سکھا دیا. حضور کی ڈیتھ پہ 632 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت 7 حروف میں تھے قرآن, اور لیکن کتاب کی صورت میں نہیں تھے, سب کو بس زبانی یاد تھے. ٹھیک ہے نا. چلو یہاں تک تو سمجھ آ گیا. اب کیا ہوا, کیا تھوڑے عرصے کے اندر کیا کہتے ہیں جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر کے خلیفہ کے زمانے میں. تو جنگ یمامہ میں کیا ہوا, کافی سارے حافظ جو تھے وہ لڑ رہے تھے, ان میں سے 70 حافظ مارے گئے. صرف 70 حافظ مارے گئے. تو حضرت ابو بکر کو مسئلہ پڑ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے, کیونکہ کئی ایسے حافظ تھے ان کو قرآن کے وہ والے حصے آتے تھے جو دوسرے حافظوں کو نہیں آتے تھے.
تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ کوئی ایسی صورتیں ہیں، کوئی ایسی آیتیں ہیں جو وہ والے حافظوں کو پتہ تھی جو مارے گئے، اور اب وہ والی صورتیں نہ تو قرآن میں ہیں نہ کچھ کہیں بھی ہے. تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن کو لکھ لینا چاہیے. تو انہوں نے زائد ابن طبی کو بلایا اور بولا کہ بھئی قرآن لکھو. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری. زائد ابن طبی کون تھے؟ حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں ان کے سیکریٹری تھے. تو ابو بکر نے بولا چلو ان کو سب سے زیادہ پتہ ہوگا. تو ان کو بولا کہ بھئی قرآن جہاں جہاں سے تمہیں ملتا ہے مل کے قرآن کی ایک بک بنا دو کہ ہم لوگ کے پاس. تو اس نے پھر یہ کام کیا، قرآن کی بک بنائی اور وہ بک لے کے ابو بکر کو دے دی. ابو بکر کی ڈیتھ کے اوپر وہ بک حفصہ جو ان کی بیٹی تھی ان کو دے دی گئی، اور پھر انہوں نے اپنے پاس وہ بک 20 سال تک اپنے پاس رکھی. ٹھیک ہے نا. 20 سال آگے آتے ہیں. 652 میں اذربائیجان میں جنگ ہوتی ہے. اذربائیجان میں جنگ ہوتی ہے تو مکہ مدینہ سے مسلمان جاتے ہیں ادھر لڑنے کے لیے، اور سیریا اور عراق سے بھی مسلمان آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے اس علاقے میں. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کے بعد جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آپس میں، تو ان کو جب وہ قریش کی ڈائلیکٹ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو الگ لفظ ہیں. وہ اپنے ڈائلیکٹ میں بول رہے ہوتے ہیں تو ان قرآن کے الگ لفظ ہیں. تو آپس میں لڑائی کرنے لگے کہ کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں، کیونکہ الگ الگ حروف کے اندر یا الگ الگ ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ادھر سے جب یہ دیکھا حالت، تو حذیفہ ادھر تھے ان لوگوں کے بیچ میں، وہ پھر واپس عثمان جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کے پاس واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ آپس میں لڑنے پہ آ گئے ہیں کہ بھئی کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں. یہ اتنی کنفیوژن زیادہ ہو گئی تو ہماری بھی وہی حالت ہوگی جو یہودی اور نصارہ کی ہوئی ہے کہ ان کی اتنی ساری الگ الگ کتابیں ہیں، تو ہماری بھی الگ الگ کتابیں ہو جائیں گی. تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے. تو عثمان نے پھر حامی مری کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو دوبارہ سے زید ابن ثابت کو بلایا اور بولا وہ جو تم نے پہلا قرآن بنایا تھا وہ دوبارہ سے تم نیا قرآن دوبارہ سے بناؤ. تو اس کے لیے انہوں نے بولا کہ حفصہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس کاپی پڑی ہوئی ہے تمہاری پرانی، وہ لے کے اب دوبارہ سے تم کوشش کرو اور نیا قرآن بناؤ، لیکن اس دفعہ صرف ایک حروف میں، ایک ڈائلیکٹ میں لکھنا، وہ ہے قریشی ڈائلیکٹ. سو اس سے کیا ہوگا کہ بس ایک قرآن ایک قریشی ڈائلیکٹ میں ہوگا، وہ سب اسٹینڈرڈ ہو جائے گا. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا، سارے جتنا بھی قرآن جتنا بھی لوگوں کو پتا تھا یا لکھا ہوا تھا وہ جمع کر کے اس نے ایک نیا قرآن بنا دیا. نیا مطلب کہ نئی کاپی بنا دی قرآن کی، قریشی ڈائلیکٹ میں، صرف قریشی تلفظ میں. جیسے ہی کہ وہ قرآن ریڈی ہوا تو عثمان نے بولا اس کی 5 کاپیاں بناؤ. تو اس قرآن کی، زید بن ثابت کی قرآن کی 5 کاپیاں بنائی گئی. اور پھر حضرت عثمان نے جو خلیفہ تھے انہوں نے حکم دیا کہ 5 سٹیز کے اندر یہ کاپی بھیجی جائے گی. مکہ، مدینہ اور دماسکس، کوفہ اور باسرہ، یہ اس وقت کی بڑی بڑی سٹیز تھی جو مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی. تو ادھر یہ ایک عثمانی قرآن بھیجا گیا اور بولا گیا کہ جیسے ہی یہ قرآن آپ کے پاس پہنچتا ہے تو اس علاقے کے اندر جتنے بھی باقی قرآن ہیں وہ سارے جلا دیے جائیں اور ختم کر دیے جائیں، کیونکہ پھر بس عثمان کے مطابق صرف ایک ڈائلیکٹ رہنا چاہیے، وہ ہے قریشی. اس طرح سب لوگ اسی ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھیں گے. تو یہ ان کا حکم ہوا تو انہوں نے بھیج دیا. لیکن اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قریشی قرآن رہ گیا پورے علاقے میں. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد جیسے یہ بھیجے تھے قرآن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دماسکس کے اندر جو ہے نا عبید ابن کعب کا قرآن بہت پاپولر ہو گیا، اس میں 116 صورتیں تھیں. اور کوفہ کے اندر ابن مسعود کا قرآن مشہور ہو گیا اور بہت استعمال ہوتا تھا، لیکن اس میں 111 صورتیں تھیں. اور کیا کہتے ہیں، بصرہ میں ابن موسیٰ کا قرآن مشہور ہو گیا، اس میں 114 صورتیں تھیں. 114 وہ اتنی ہی صورتیں ہیں جتنی اس وقت قرآن کے اندر ہے. تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قسم کے قرآن مشہور ہو گئے پڑھنے، اس علاقے کے پاپولر ہو گئے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح قرآن، عثمانی قرآن کہاں تک پہنچا اور کیا ہوا اس کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا میرے دوستوں، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو پہلے میں نے سوچا تھا ایک ہی ویڈیو میں ڈال دوں، لیکن اب مجھے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں کٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں تک تو ہسٹری آپ کو میں نے سمجھا دی. اب باقی یہاں سے
ہمارے تک جو قرآن ہے وہ کیسے پہنچا اور کتنے سارے ورژن اور کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کی ہسٹری پھر مجھے پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. سو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اس ویڈیو کو، اور میں جلد ہی پارٹ 2 اس پہ ڈالنے لگا ہوں، اور پارٹ 2 بن چکی ہے، صرف مجھے اپلوڈ کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ.